جدید مغربی تہذیب اور سودی معیشت کے آج تک کے قابل نفرت افراد میں سے ہٹلر کا نام سرفہرست ہے۔ گزشتہ 100 سالوں میں کسی ایک فرد، اس کے نظریے اور پارٹی کو اس قدر شدید نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جہاں تک کہ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ان کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح ہولوکاسٹ تخلیق کی گئی، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسی تباہی یا قتل عام جو پوری آبادی کی سطح پر کیا جائے۔ آج یہ اصطلاح صرف اور صرف ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اس نام سے ایک بہت بڑا میوزیم قائم ہے، جس میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی تصاویر اور دیگر نوادرات کو جمع کیا گیا ہے۔ جس کسی کو ظالم اور نظریاتی طور پر سخت گیر کہنا ہو اسے فاشسٹ کہا جاتا ہے، اور جس گروہ کو مطعون اور ملعون ٹھہرانا ہو اسے نازی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں جنگ عظیم دوم کے بعد جو کچھ دنیا کو بتایا گیا اور یہودیوں پر جو ظلم کی داستان بیان کی گئیں، لکھی گئیں یا فلمائی گئیں، انہیں حرف آخر تصور کیا جانا ہے، اور آج امریکہ، کینیڈا کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں ہولوکاسٹ پر بات کرنا، اس کے بارے میں اثر نو تحقیق کرنا یا اس کی حقیقت کا کھوج لگانا سب کے سب قابل تعزیر جرائم ہیں، جن کی باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کہیں اثر نو تحقیق کے نتیجے میں ہٹلر کی کوئی خوبی یا نیک نامی سامنے نہ آ جائے، یا پھر کہیں اس حقیقت سے پردہ نہ اٹھ جائے کہ ہٹلر نے تو اتنے مظالم نہیں کیے تھے اور یہ محض ایک یہودی پروپیگنڈا ہے۔ اس قدر نفرت اور اس نفرت کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہٹلر کے سوا کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی۔ ہٹلر کے ناقابل معافی جرائم کون سے ہیں؟ اگر صرف یہودیوں کا قتل عام ہی اس کے فرد جرم ہے تو یہ جرم تو 2000 سالہ تاریخ میں بار بار ہوا، اور ہٹلر سے کہیں زیادہ شدت سے ہوا۔ کوزاکاؤں نے اپنے ظالم رہنماؤں بورس کوزاک کی سربراہی میں جب 1648 میں پولینڈ اور یوکرین میں قبضہ کیا تو 300 یہودی آبادیوں کو انتہائی ظلم اور بربریت سے تحقیق کیا۔ یہودیوں کو رائفلیں پکڑا کر ایک دوسرے پر فائر کروایا گیا۔ لاکھوں عورتیں اور بچے جو باقی رہ گئے تھے، ایک بہت بڑی قبر ہر آبادی میں کھودی گئی اور اس میں ان کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح جب مسلم اسپین پر 1492 میں فرڈینڈ اور ازابیلا نے قبضہ کیا اور ان پر تشدد کی سیاہ رات چھا گئی، جو 70,000 یہودی خوف سے عیسائی ہو گئے، انہیں روزانہ زبردستی سور کا گوشت کھانے اور ہفتے کے دن کاروبار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسپین پر ڈھائے گئے ان مظالم کے پیچھے یورپ میں یہودیوں سے نفرت کی ایک تاریخ تھی۔ جلاوطنیوں کے سلسلے میں یہودی 1421 میں ویانا اور لندن سے نکالے گئے، 1424 میں کولون سے، 1439 میں آکسبرگ سے، 1442 میں باویریا سے، 1454 میں موراویا سے انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ اسی طرح 1485 میں پیراگویا، 1486 میں ویسنزا، 1488 میں پارما، 1479 میں میلان اور لوکا، اور 1494 میں ٹسکنی جیسے بڑے شہروں سے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ دربدر کیا گیا۔ ان تمام علاقوں کے حکمرانوں، ظالموں اور یہودیوں کو بدترین اور انسانیت سوز قتل عام کرنے کو کبھی اس قدر قابل نفرت بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کے نام ہی تاریخ میں نفرت کے طور پر محفوظ کر لیے جاتے۔ لیکن ہٹلر آج تک نفرت کی علامت ہے۔ اس کا نظریہ اور اس کی پارٹی بدترین تاریخی تعصب کا مسلسل شکار ہے۔ ہٹلر دراصل تاریخ انسانیت کے اس موڑ پر نمودار ہوا جب جنگ عظیم اول میں اتحادی فوج نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھیں، جس کے نتیجے میں اس دنیا میں ایک عظیم منصوبے کے تحت سودی دجالی مغربی تہذیب کا جنم ہو رہا تھا۔ قومی ریاستیں، پاسپورٹ، ویزا ریگولیشن، جمہوریت، بینک، کاغذی کرنسی، تحریک نسواں، فیشن اور فحاشی اور ایسے بے شمار تصورات عملی شکل اختیار کر رہے تھے۔ یہ تمام تصورات صرف 15 سال کے عرصے میں یورپ اور امریکہ میں اپنی عملی تصویر معاشرے میں نافذ کر چکے تھے۔ ایسے میں 30 جنوری 1933 کو شکست خوردہ جرمنی کے شہر برلن میں ایڈولف ہٹلر نے چانسلر کا حلف اٹھایا۔ برلن شہر اس وقت اس نئی جنم لینے والی مغربی تہذیب کا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اسے سن 20 کی دہائی سے دنیا کا جنسی مرکز کہا جاتا تھا۔
ہزاروں طوائفوں کے اڈے تھے جن میں لاکھوں طوائفیں تھیں، جوئے خانے، ہم جنس پرستی کے ٹھکانے، قرض، ایسا سب کچھ وہاں موجود تھا جو جنس آزادی کے نام پر طلب کیا جا سکتا تھا۔ ہٹلر کا پہلا سب سے بڑا تاریخی جرم یہ تھا کہ اس نے اس فحاشی و عریانی کے گڑھ برلن کو پاک صاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا یہ لاکھوں طوائفیں جرمنی کی تباہی کا راستہ ہیں، ان کے ذریعے لوگوں میں آتش اور سوزاک جیسی امراض پھیلتی ہیں جنہیں ہٹلر جنسی طاعون کا نام دیتا تھا۔ برلن کے اس جنسی بازار اور جوئے کے مراکز کا سارا کاروبار یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ ہٹلر نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا قانون یہ جاری کیا کہ فحش فلموں، جسم فروشی، ہم جنس پرستی، کسینوں اور ان سے منسلک ہر قسم کے کاروبار پر پابندی ہوگی۔ اس کے نازی سپاہیوں نے ان کی آن میں برلن شہر میں اس گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیا۔ ہٹلر کا دوسرا جرم زیادہ ناقابل معافی تھا۔ اس نے جب اقتدار سنبھالا تو دنیا کے ساتھ بازاری کے عالمی بحران سے گزر رہی تھی۔ تمام معیشتیں ڈوب چکی تھیں۔ حالت یہ تھی کہ آدمی گھر سے ڈبل روٹی لینے نکلتا تو دکان تک پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہوتی کہ اسے مزید پیسے لینے کے لیے گھر جانا پڑتا۔ جرمنی میں سود کا کاروبار عروج پر تھا۔ جیسے یہودی کنٹرول کرتے تھے، یہ خود ایک دوسرے کو سود کے بغیر قرض دیتے، لیکن باقی لوگوں کا سود کے ذریعے خون چوستے، اور یوں انہوں نے جرمنی کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے پوری معیشت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ہٹلر نے فوراً سود پر پابندی لگا دی۔ دنیا اس وقت معاشی تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر سود پر پابندی نے جرمن معیشت کو اس قدر مضبوط کیا کہ صرف 6 سال بعد جرمنی کی معیشت دنیا کی سب سے کامیاب اور مضبوط معیشت بن چکی تھی۔ اسے دنیا آج بھی معاشی معجزے کے طور پر جانتی ہے۔ یوں ہٹلر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہودیوں نے جرمن قوم کی اخلاقیات اور معیشت دونوں کو منصوبہ بندی سے تباہ کیا ہے۔ سود کے بغیر جب جرمن معیشت دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر ابھری تو اسے روکنے کے لیے صرف 6 ماہ بعد 1939 میں دوسری جنگ عظیم جرمنی پر مسلط کر دی گئی، جس کی کوکھ سے 7 کروڑ لاشوں کے ڈھیر پر ورلڈ بینک، IMF کے سودی معیشت اور فحاشی اور ریانی اور جنسی بازار کی عمارت دوبارہ تعمیر کی گئی۔